بیٹھے ہیں، قبر تیار بیٹھی ہے سب سے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی سی حدیث ہے، پوری حدیث بیان کروں گا تو پورا وقت اسی میں گزر جائے گا. 2-3 ضروری باتیں میں کرنے کا ارادہ ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے، بیچ میں ادھر ادھر ذہن نہ بھاگ جائے. ایک لمبی سی حدیث ہے، اس کا آخر کا ایک ٹکڑا بیان کیے دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بدکار فاسق و فاجر کا انتقال ہوتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، تو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھائی جاتی ہے. محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ آقا روضہ اطہر میں ہیں، اور بندہ جہاں کہیں ہو، روضہ اطہر کے اس کے بیچ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں سب کو ہٹا دیا جاتا ہے. سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھائی دیتی ہے، اور وہ فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. وہ جواب نہیں دے پاتا. پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے. ہاں لا ادری. کہتا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. کہ ماں دینوں کا، کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. کہ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. کہ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے. کہتا ہے اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کفار کہتے تھے، ہمارے قبیلے کے لوگ کہتے تھے، خاندان کے لوگ کہتے تھے، آبادی کے لوگ کہتے تھے، وہی میں کہتا تھا. میں ان کو جھوٹا کہتا تھا، ان کا انکار کرتا تھا. پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال جواب ہو چکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قبر کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو 20 کے مسل کے رکھتے ہیں. تو دونوں طرف سے قبر ایسے مسل دیتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہکذا، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈال کر کے بتلایا کہ انسان کی دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف ایسے داخل ہو جاتی ہیں جیسے یہ ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل ہو. مسل کے رکھ دیتی ہے قبر اس کو. اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آگ کا بستر لگا دو، انگاروں کا اس پہ لیٹا دو. یہ حدیث شریف ہے، مشکات شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر لمبی سی حدیث ہے. میں تو چھوٹا آخر کا ٹکڑا اس کا سنا رہا ہوں. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی قبر میں کھڑکی کھول دو جہنم کی طرف سے، کہ جہنم کی جلا دینے والی، جھلسا دینے والی گرم ہوا قیامت تک اس کو لگتی رہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کے اندر اس کے پاس ایک انتہائی بد شکل انسان جسے دیکھ کر کے خوف میں آدمی مبتلا ہو جائے، بھوت کی شکل کا کہہ لیجیے، ایک انسان آتا ہے قبر میں، وہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے تو کون ہے، تیرے تو رونگٹے سے برائی اور شر ٹپک رہا ہے، تو کون ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کیے ہوئے برے اعمال ہوں. اللہ تعالیٰ نے آج تیرے برے اعمال کو میری جیسی شکل بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ میں قیامت آنے تک تجھے خوف میں مبتلا رکھوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا مریو مت، ہاں ایک حالت میں مر سکتے ہو کہ تمہارا اسلام اور ایمان محفوظ رہے. ہم اگر پوری دنیا کی ساری کمائی ہم لٹا دیں، کھیتی باڑی لٹا دیں، تجارت کاروبار لٹا دیں، صحت اپنی لٹا دیں، پوری زندگی اگر ہم ہر چیز کی قربانی دے کر اگر ایمان کی دولت کی حفاظت کر سکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے. آخرت کی زندگی اگر اصل زندگی ہے. میں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ٹکڑے میں یہ فرمایا یا تو مرنا نہیں، مرنا ہے تو ایک حالت ہے مرنے کی کہ ایمان اور اسلام محفوظ ہو. اب میں پہلے ٹکڑے کو سمجھا دوں تھوڑا سا آپ کو. اسلام کی، ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی. میں دوسرے الفاظ میں اس ٹکڑے کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر فرض کیا ہے، یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آخری سانس تک، مرتے دم تک
اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنی. موت آوے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آوے, اس سے پہلے ایمان ضائع اور برباد نہ ہو. اب ایمان اسلام کیسے محفوظ ہوگا, کیسے اس کی حفاظت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کتنے کریم اور رحیم ہیں, جب جلال کے انداز میں یہ ذمہ داری دی کہ ایمان کی حفاظت کرو ورنہ مرنا مت, اس سے پہلے ٹکڑے میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بتا دیا. یا ایھا الذین آمنو کہا گیا کتنے پیار کے انداز میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان کی دولت رکھنے والوں, جنہیں میں نے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے, تم ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, تمہاری ذمہ داری ہے. طریقہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتی, اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسا اختیار کرو جیسا اللہ کے شان نشان ہے. اللہ کے شان نشان تقوی اختیار کر لو, ایمان خود بخود محفوظ رہ جائے گا. بس میں اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ, اور پھر بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کہ تقوی کیا چیز ہے. یاد رہے ایمان محفوظ ہوگا تقوی سے, متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, ایمان محفوظ رہے گا. تقوی اختیار نہیں کریں گے, ایمان ضائع ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. یہ تقوی بڑی اہم چیز ہے بھائی. تقوی کیا چیز ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے. یہ تقوی میں اپنی طرف سے کیا بتاؤں, صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کو تقوی بتلاتا ہوں کہ تقوی کہتے کس کو. فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تشریف فرما تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, خلیفۃ المسلمین ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے